میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیلی۔ کل فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ ان کا فیورٹ آرمی چیف ہوگا، اور کیونکہ انہوں نے ملک سے بہت زیادہ چوری کی ہے تو ان کی چوری بچانے میں ان کی مدد کرے گا، ایک قسم کا ان کو این آر او دے گا کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی ہے، اس پہ بہت سارے حلقوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ صرف آصف زرداری اور نواز شریف پہ ایک حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وار عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ آرمی کے انسٹیٹیوشن پہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نومبر میں ہونے جا رہی ہے، اس پورے اپوائنٹمنٹ پروسیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کس سے مخاطب ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، تب سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ پاکستان کے کرنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک کیمپین چلانے میں بہت متحرک اور مضبوط نظر آتا ہے۔ اس پہ ٹویٹر پہ ہم نے بہت سارے ہیش ٹیگز بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت غیر مناسب اور اینٹی سٹیٹ بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں۔ مگر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ کل خان صاحب نے فیصل آباد میں دی ہے، یہ کس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ جیسے نئے آرمی چیف کے لیے نام سامنے آ رہے ہیں، ان کا پروسیس، انٹرویو پروسیس، باقی پروسیسز شروع ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی لہجے میں تھوڑی سی سختی آتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ دو ایسے جنرلز ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جا رہے ہیں یا یہ سپیکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جنرل کی ہم آپ سے بات کریں جو کہ ایک بہت سینئر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو کہ اس وقت پاکستان آرمی میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی عہدے پہ یہ موجود تھے، اور اس وقت ایک خبر آئی کہ بشرا بی بی کو ایک ہیرے کا ہار ملا، اور وہ ملک ریاض حسین جو کہ پاکستان کے امیر ترین پراپرٹی ٹائکون ہیں، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ ہیرے کا ہار، بہت مہنگا ہار، کروڑوں روپے کا ہار، یہ بشرا بی بی کو دیا گیا، اور اس کی تصدیق ایک علیم خان صاحب کی لیکڈ کال سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے نیوز آؤٹلیٹس بھی رپورٹ کر چکے ہیں، اور حال ہی میں خان صاحب نے اس کو ڈینائی کرنے سے انکار کیا تھا جب عدالت میں ان سے اعزاز سید نے یہ سوال پوچھا تھا۔ تو عاصم منیر کیونکہ وہ ایک بہت سینئر جنرل ہے، ان کا سینیورٹی لسٹ میں بھی کافی اوپر نام آتا ہے، تو سپیکولیشنز ہے کہ شاید ان کو آرمی چیف بنایا جائے، جو کہ ایک بہت نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے۔ مگر خان صاحب کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے فوجی ہیں جو کہ ایک سینسٹیو پوسٹ میں رہ چکے ہیں، ڈی جی آئی یا ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خان صاحب کی فیملی اور ان کی اپنی ذاتی کرپشن سے پوری طریقے سے واقف ہے، اور مبینہ ذاتی کرپشن، کیونکہ ابھی تک یہ عدالت میں تو ثابت نہیں ہو چکی، مگر توشہ خانہ کا کیس دیکھیں یا فورن فنڈنگ کا کیس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی اب عمران خان اور ان کی پارٹی کو فیس کرنے پڑیں گے۔ جو دوسرے جنرل تھے جن پہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کل الفاظی وار کیے، ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، اور اس وقت یہ کور کمانڈر گجرانوالہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک قصور ہے۔ ویسے تو ان کی ریپوٹیشن امپیکیبل ہے، بڑے رسپیکٹیبل سولجر کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں، بٹ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب آصف علی زرداری صاحب
صدر تھے تو یہ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے. بس اس بیسس پہ عمران خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو اٹیک کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جنرل عامر کو بھی وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا نواز شریف یا آصف زرداری سے کوئی پرانا تعلق ہے تو آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ جو پوری کنٹروورسی ہے, اگر اس کی بیسس پہ آپ جائیں تو اس کی بیسس یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک غیر ملکی بیرونی سازش کے تحت ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکالا گیا, اور ان کے لوگ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج نے بھی اس میں ایک اہم رول ادا کیا امریکہ کے کہنے پہ. تو یہ جو کنسپریسی ہے یہ عمران خان کے چاہنے والے اس کو مانتے ہیں, اس کو پروپگیٹ بھی کرتے ہیں. آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ کنسپریسی آپ کو عام ملے گی. وہ کچھ اسسٹنٹ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کا نام بھی لیتے رہے ہیں. لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا خان صاحب اور امریکہ کے اتنے برے تعلقات تھے کہ امریکہ خان صاحب کے خلاف ایک سازش کر کے ان کو ہٹائے اور ان کے خلاف ایک کنسپریسی کرے. کچھ وثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں خان صاحب کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے, اور اس کے جو کانڈویٹ ہے جنہوں نے یہ گفتگو کروائی ہے ان کا نام ہے سید ذوالفقار عباس بخاری, جن کو زلفی بخاری بھی کہا جاتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جیرارڈ کشنر جو ہیں, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں, ان کی اور زلفی بخاری کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. اور جب خان صاحب واشنگٹن گئے تھے, جب وہ وزیر اعظم تھے, تب بھی زلفی بخاری صاحب وہاں پہ تھے, اور ان کی جیرارڈ کشنر اور ان کی بیوی ایوانکا ٹرمپ سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا جو کانفلکٹ ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے, امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ آخر میں ایک اور ہم آپ کو خبر دیں گے جس سے شاید آپ کو یہ پتہ لگے کہ امریکی ایجنسیز اور پی ٹی آئی کا آپس میں کیا تعلق ہے. ناظرین, پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہیں افتخار درانی صاحب, جو کہ عمران خان صاحب کے کافی قریب ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی میڈیا میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بڑے ایک ٹیلنٹڈ پروفیشنل ہیں. تو یہ کچھ دن پہلے ایک کانٹریکٹ لیک ہوا تھا کہ جو سی آئی اے اسلام آباد کے سابق اسٹیشن چیف تھے, ان کا نام تھا جی رابرٹ گرینیئر. رابرٹ گرینیئر صاحب جب سی آئی اے سے ریٹائر ہوئے اپنی آفیشیل پوزیشن سے, تو انہوں نے ایک لابینگ اور پی آر فرم کھولی. تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان کے پاکستان میں کلائنٹ کون تھے جن کو لاکھوں کروڑوں روپیہ پر منتھ اور پر کوارٹر پاکستان کی جیب سے گیا, پاکستانیوں کی جیب سے گیا, اور وہ کلائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اینڈ میں بس آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امریکن کنسپریسی کی بات کرنے والے اور جو پاکستان کی افواج پہ حملے کرنے والے اور جو پاکستان کے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانے والے ڈائریکٹ ایکس سی آئی اے چیف کے ساتھ ان کو ہر مہینے ایک بڑی رقم بھیج کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یقیناً اس پہ ہمارا یہ کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی محب وطنی کے سرٹیفکیٹس دیں یا غداری کے سرٹیفکیٹس دیں, بٹ ایک ریکویسٹ ہم خان صاحب سے ضرور کرنا چاہیں گے کہ جب وہ پاکستان کی افواج پہ اور پاکستان کے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پروسیس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بس یہ یاد رکھیں کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے اور جب ان کے سامنے یہ فیصلہ آیا کہ کیا نیا آرمی چیف رکھنا ہے یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ایکسٹینشن دیں.